نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس فقیر کی یہاں آمد نہ واعظ و بیان کے لیے ہے بلکہ یہاں آمد کا مقصد اصل میں ایک یاد دہانی ہے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جمع کیا اور پھر ہم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ سوال آپ سے بھی پوچھا گیا، مجھ سے بھی پوچھا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا ان سب کی ارواح سے ہی اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، حلف لیا
اور سب نے کہا قالوا بلا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اس کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور جتنی ارواح کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اپنے اپنے وقت پر وہ ارواح اس دنیا میں آئیں گی اور اپنے اس آزمائش کے وقت کو کاٹ کر چلے جائیں گے۔ یہ دنیا جسے ہم راحت کی جگہ سمجھتے ہیں، یہ دنیا جسے ہم انعام کی جگہ سمجھتے ہیں، یہ اصل میں آزمائش کی جگہ ہے۔ جو وعدہ ہم نے اللہ سے عالم ارواح میں کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی آزمائش کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا کہ دیکھوں یہ اس وعدے کو وفا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور اس دنیا میں آ کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمثیل کے طور پہ کہ ایک شخص تھا، اس کے پیچھے شیر لگ گیا تو وہ جنگل کی طرف بھاگا۔ اب بھاگتا گیا اور پیچھے دیکھتا گیا کہ جی میرے پیچھے شیر ہے۔ اچانک اس کو ایک درخت نظر آیا تو وہ فٹافٹ اس درخت پہ چڑھ گیا کہ جی شیر مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ ابھی وہ درخت پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کی نیچے درخت کے جڑوں میں نظر پڑی۔ اس نے دیکھا دو چوہے ہیں، ایک سفید ہے اور ایک کالا ہے، اور وہ اس درخت کی جڑوں کو کتر رہے ہیں، درخت کی جڑوں کو کتر رہے ہیں۔ اور پھر اس نے نیچے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک گڑھا ہے، اور اس گڑھے کے اندر ایک اژدھا ہے جو اس انتظار میں ہے کہ میں درخت سے گروں اور یہ اژدھا مجھے ڈس لے۔ اچانک اس کی نظر درخت کے اوپر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک چھتا ہے شہد کی مکھیوں کا، اور اس چھتے میں سے شہد ٹپکتا ہے قطرہ قطرہ۔ تو یہ جو انسان ہے یہ سب چیزوں کو بھول کے اس شہد کے جو قطرہ ہے اس کو چاٹنا شروع کر دیا۔ فرمایا یہ انسان کی حقیقت ہے، وہ جو انسان اس درخت پہ چڑھا وہ میں اور آپ ہیں، اور وہ جو شیر ہے وہ ہماری موت ہے جو ہمارے انتظار میں ہے، اور وہ جو درخت ہے فرمایا وہ زندگی ہے، اور جو چوہے ہیں جو اس درخت کو کترتے ہیں دن سفید اور کالے، فرمایا جو سفید چوہا ہے وہ دن ہے اور جو کالا چوہا ہے رات ہے، جو ہماری زندگی کو کترتے جا رہے ہیں۔ آج ایک دن گزر گیا، آج ایک رات گزر گئی، آج دوسری رات گزر گئی، آج تیسری رات گزر گئی۔ ہم سالگرہ مناتے ہیں سال کے بعد کہ جی ایک سال ہماری عمر زیادہ ہو گئی، حالانکہ ہماری عمر سال زیادہ نہیں ہوتی، وہ ایک سال کم ہو جاتی ہے، ہم موت کے اور نزدیک آ جاتے ہیں ایک سال۔ جس بات پر ہم خوشی مناتے ہیں اصل میں تو وہ بات مقام فکر ہے، ہماری زندگی میں سے ایک سال گزر گیا، ہماری زندگی ایک سال کم ہو گئی، ہم موت کے ایک سال اور نزدیک آ گئے۔ فرمایا وہ سفید اور کالے چوہے دن اور رات ہیں جو ہماری زندگی کو کتر رہے ہیں، اور نیچے جو گڑھا ہے یہ قبر کا گڑھا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ چوہے اس درخت کو کتر دیں گے، انسان نیچے گرے گا، شیر اس کو چیر پھاڑ کر کے گھڑے کے حوالے کر دے گا، اور پھر وہ اژدھا اس پہ مسلط ہو جائے گا۔ یہ وقت مجھ پہ بھی آنا ہے اور آپ پہ بھی آنا ہے۔ اور انسان کی مثال ایسی ہے، فرمایا وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر اس شہد کے قطرے پہ نثار ہو گیا، ساری صورتحال کو بھول گیا۔ فرمایا وہ شہد کا قطرہ جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا وہ دنیا میں اتنا مستغرق ہو گیا، وہ دنیا میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس کو اس کا بھی احساس نہ رہا کہ میری زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہیں، میں لمحہ بلمحہ موت کے نزدیک آ رہا ہوں، اور ایک وقت ایسا آئے گا میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اس کی زندگی کب ختم ہوگی۔ ابھی ایک صاحب کا جنازہ پڑھا گیا، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ وہ بھی ہماری طرح سوچتے ہوں گے کہ نہ جانے کتنی بڑی عمر ہوگی میری، جیسا ہم سوچتے ہیں۔ ہر فرد ایسا سوچتا ہے، یہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا کہ بڑی لمبی عمر پڑی ہے، ابھی کیا ضرورت ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔
یہ جو اللہ سے وعدہ ہم کر کے آئے تھے، اس کو نبھانے کا تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، لیکن میرے دوستو کوئی نہیں جانتا یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی، کس حال میں ختم ہو جائے گی، کب آ کر موت کا فرشتہ کہے گا چلو جی تمہیں اللہ بلاتے ہیں، تمہیں زندگی میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تم نے وہ مقصد پورا کیا نہیں کیا، چلو اللہ کے پاس چلو، اللہ تمہیں بلاتے ہیں۔ کیا میں اور آپ اللہ کے بلاوے کے لیے راضی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ موت کا فرشتہ آ گیا، وہ کہتا ہے جی چلو میرے ساتھ چلو، تم نے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال زندگی گزار دی، اب میرے ساتھ چلو، اب تمہارا آخری وقت ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا ہلکا کر لیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جا سکیں، یا ہم ابھی بھی اس شہد کو چاٹنے میں لگے ہیں؟ ایسا اپنے آپ کو ہلکا کرنا ہے، ایسا اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے اور کہے کہ چلو میرے ساتھ، تو بندہ کہے ٹھیک ہے چلو۔ ایسی موت کی تیاری ہونی چاہیے، ایسے اللہ راضی ہونے چاہیے کہ جب اللہ کی طرف بلاوا آئے تو خوشی سے بندہ چلے جائے، خوشی سے چلا جائے، روتا ہوا نہ جائے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا میں مر جاؤں، ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ فرمایا ہم سانپ اور بچھوؤں کو قبر میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ ہم نے اپنی قبر کو اندھیروں کا گھر بنا لیا، ہم نے اپنی قبر کو بچھوؤں کا گھر بنا لیا، ہم نے نافرمانی اللہ کی کر کے اپنی قبر کو سانپ کا گھر بنا لیا، اور پھر جب انسان کے گھر میں اتنی ساری چیزیں ہوں پھر اس کو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پھر اس کو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ جو بندہ گالی دیتا ہے، گالی مذاق میں کیوں نہ دے، اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے، بچھو۔ یہ جو آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، آج ہم بد نظری کرتے ہیں، آج ہم گناہ کرتے ہیں، آج ہم ظلم کرتے ہیں، یہ ہم اپنی قبر کے اندر سانپ اور بچھوؤں کو پیدا کرتے ہیں۔ اقبال ایک فلسفی گزرا ہے، اس نے تمثیل کے طور پہ بیان کیا، کہنے لگا میں نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں میں نے دیکھا کہ میں جہنم کے دورے پہ ہوں۔ فلسفیوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، کہنے لگا میں جہنم کے دورے پہ ہوں، میں نے جہنم کو دیکھا، اور جہنم کو دیکھا کہ وہ بڑا سخت مقام ہے۔ میں نے اس کے داروغہ سے پوچھا کہ جہنم اتنی ٹھنڈی کیوں ہے؟ ہم نے تو دنیا میں سنا تھا کہ جہنم گرم مقام ہے۔ سمجھانے کے لیے اس نے یہ تمثیل بیان کی، تو کہنے لگا مجھے داروغہ جہنم نے کہا کہ جہنم سرد مقام ہے، یہاں تو اپنے اعمال کی گرمی لے کے لوگ آتے ہیں، یہاں کے سانپ اور بچھو یہ انسان کے اعمال ہیں۔ پھر اس نے وہ مشہور زمانہ شعر کہا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ آج ہم جو اس دنیا کے اندر عمل کرتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن جب ہماری آنکھ بند، قیامت تو دور ہے، جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی ہمیں معلوم ہو جائے گا جو ہم نے ظلم کیا تھا اس کی یہ شکل ہے، جو ہم نے گناہ کیا تھا اس کی یہ شکل ہے۔ اور جن کو اللہ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں، ہمیں تو بصارت کی آنکھیں ہیں نا، جن کو اللہ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں وہ اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس عمل، اس گناہ کا کیا نتیجہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا، جب کوئی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے اور پاؤں جو آزاد ہوتا ہے اس سے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ہم سے کتنی محبت کا معاملہ فرمایا ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے، عام طور پہ گناہ ہاتھوں سے ہوتے ہیں یا پاؤں سے ہوتے ہیں یا آنکھوں سے ہوتے ہیں، عام طور پہ یہی گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے کیسا رحمت اور محبت والا معاملہ فرمایا کہ بندہ آتا ہے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اللہ پاک اس نماز، اس وضو کے وقفے کے دوران جو اس سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ ان پانی سے وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ کیسا محبت والا معاملہ ہے، حالانکہ معافی بھی نہیں مانگی، معافی بھی نہیں مانگی، بس گناہ کر کے آ گیا اور وضو شروع کیا تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ ان گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے جب کوئی وضو کرتا تھا تو حضرت کو معلوم ہوتا تھا اس نے ہاتھوں سے یہ گناہ کیا، بہہ کے جاتے تھے گناہ۔ یہ بصیرت کی آنکھیں ہیں، جن کو اللہ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں وہ اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، ورنہ جن کو ہم جیسوں کو جن کے پاس بصارت کی آنکھیں ہیں، آنکھ بند ہونے کے بعد جو ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے، ہمارے حضرت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں آنکھ بند نہیں ہوتی، وہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ تو آج بند ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ظلم کا کیا بدلہ ہے،
یہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں اس کا کیا بدلہ ہے؟ یہ جو بد نظری کرتے ہیں اس کا کیا بدلہ ہے؟ یہ جو ہم نماز نہیں پڑھتے اس کا کیا بدلہ ہے؟ اس لیے کہ ہماری آنکھ بند ہے. جس دن آنکھ کھل جائے گی، دنیا والے تو کہتے ہیں آنکھ بند ہو گئی، اصل میں آنکھ بند نہیں ہوتی، اس دن آنکھ کھل جاتی ہے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو آج یہ مصیبت ہے، روزہ نہیں رکھتے تھے تو یہ مصیبت ہے، حج نہیں کرتے تھے تو یہ مصیبت ہے. اس دنیا میں نہیں پتہ چلتا، اس لیے کہ ہماری بصارت کی آنکھیں صرف اس دنیا کو دیکھتی ہیں، بصیرت کی آنکھیں ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر بصیرت کی آنکھیں ہوں تو ہمیں معلوم ہو کہ اس گناہ کا یہ نتیجہ نکلے گا. پھر گناہ نہ ہو، جب بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے پھر اس سے گناہ نہیں ہوتے. آج آنکھ ہماری بند ہے. عام طور پر کہتے ہیں جی جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، پھر دیکھا نہیں جائے گا، پھر دکھایا جائے گا. دیکھا تو آج جائے گا، آج دیکھا جائے گا. جو قبرستان کے اندر لوگ چلے گئے ہیں وہ دیکھ نہیں رہے، ان کو تو دکھایا جا رہا ہے. زندگی میں جیسے اعمال کیے ویسا قبر کا معاملہ ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قبر کے اندر یہ مردہ سو رہا ہے، یہ تو بڑے سکون سے سو رہا ہے، یہ ہمیں لگتا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس بصارت کی آنکھیں نہیں ہیں. یہ تو کوئی بصیرت کی آنکھوں والا کوئی اس کو دیکھے اور اس سے پوچھے تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے. بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر نے ایک قبر پر گئے اور دعا کی. غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت سام بن نو کی قبر پہ دعا کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. دعا کی تو وہ زندہ ہو گئے قبر میں. پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ عرض کی کہ حضرت معاملہ تو دور کی بات ہے، جو مجھے موت کی سختی ہے، ہزاروں سال گزر گئے لیکن میرے حلق سے اس کی کڑواہٹ نہیں گئی. اور ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو سویا ہوا ہے، یہ تو سویا ہوا ہے. فرمایا ہزاروں سال گزر گئے اس کی کڑواہٹ نہیں گئی میرے گلے سے، باقی معاملے تو دور کی بات ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس وعدے کو جو ہم نے اللہ سے فرمایا تھا اس کی آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا. کسی کو اللہ نے صحت دی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، کسی کو بیماری دی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، کسی کو تنگ دستی دی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، کسی کو فراغی دی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے. یہ پوری کی پوری دنیا آزمائش ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ پوری دنیا آزمائش ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ بہت خوش ہے، اس کو تو آسائش کی نعمت ملی ہے. کبھی اس سے دوستی کریں اور اکیلے میں پوچھیں، وہ اتنی طویل فہرست بنا دے گا اپنی مشکلات کی کہ ہمیں ایسا لگے گا ہم ٹھیک ہیں. اس لیے کہ اللہ نے اس آسائش میں اس کے لیے آزمائش بنا دی. کسی کے لیے تنگ دستی میں آزمائش بنا دی، کسی کے لیے بیماری میں آزمائش بنا دی، کسی کے لیے صحت میں آزمائش بنا دی. اب کامیاب وہ ہے جو اس آزمائش پہ پورا اتر گیا، جس نے اس آزمائش کے اندر، اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر لیا. اس کی آزمائش میں بھی لطف ہے، اس کی آزمائش میں بھی مزے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کسی پہ کوئی مشکل آئے نا اور میری اس سے بنتی نہ ہو تو میں کہہ دیتا ہوں عذاب ہے. یہ ایسا ہی ہے، ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے. جس سے نہیں بنتی اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ جو اس میں مشکل آئی ہے تو عذاب ہے، اور اپنے بارے میں کہتے ہیں جی یہ تو آزمائش ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ اس پہ جو پریشانی، دکھ اور تکلیف آئی ہے یہ آزمائش ہے کہ عذاب ہے، اس کا کیا پیمانہ ہے؟ فرمایا اس کا پیمانہ یہ ہے کہ بندے پہ 3 وجہ سے مشکلات آتی ہیں. ایک تو اس نے کوئی گناہ کر دیا ہے اور اللہ نے اس گناہ پہ اس کو پکڑ لیا ہے. ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. یہ گناہ کے بعد توبہ جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں نے ایک حکایت پڑھی کہ کسی شخص نے کسی مردہ لڑکی کو دفنایا گیا تو اس شخص نے اس کو قبر کھول کے زنا کر لیا. کتنا بڑا گناہ ہے. اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نیک دل بادشاہ تھا. اس کو خواب میں حکم ہوا کہ اس شخص کو وزیر بنا دو، اس شخص کو اپنا وزیر بنا لو. اس نے جی صبح بادشاہ نے بلوا لیا اور اس کو وزیر بنا دیا. اس سے کہنے لگا تمہارا ایسا کون سا فعل ہے، تمہارا ایسا کون سا فعل ہے؟ رات کو دعا کی کہ یا اللہ اس کا کون سا فعل ہے، آپ نے اس کو وزیر بنا دیا، اتنا انعام دے دیا. خواب میں اس کو بتایا گیا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے اور اس کو وزیر اس لیے بنوا دیا کہ یہ بادشاہت میں رہے گا تو توبہ نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کی پکڑ کا ارادہ کر لیا ہے،
تو اس کو ایسا ماحول دے دیا، ایسی صحبت دے دی کہ اب یہ ساری زندگی بادشاہت میں، وزارت میں گزار دے گا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، یہ گناہ اس کو یاد ہی نہیں رہے گا۔ تو جو توبہ کی توفیق ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی کیا بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان گناہ نہ کرے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تمام بنی آدم گناہ گار ہیں، اور بہترین گناہ گار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ کسی بندے سے گناہ ہو گیا اور اللہ نے اس کو پکڑ کا ارادہ کر لیا، پکڑ لیا اس کو، اس کی پکڑ ہو گئی، فرمایا یہ عذاب ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ جب اس پہ وہ تکلیف آئے گی وہ اس سے برداشت نہیں ہوگی، وہ اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ نمرود کی ناک میں جب مچھر گیا تھا تو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا میرے سر پہ جوتے مارو۔ جو پہلے کہتا تھا کہ جی مجھے جھک کے سلام کرو، مجھے سجدے کرو، بعد میں کہتا تھا میرے سر پہ جوتے مارو۔ یہ اللہ کی پکڑ تھی نا، اللہ کی پکڑ جب آ جاتی ہے پھر انسان بچ کے نہیں بھاگ سکتا۔ تو فرمایا جس کو اللہ پکڑنے کا ارادہ کر لے، پکڑ لیں، پھر اس پہ جو آزمائش آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ اگر کسی سے کوئی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اور اس کی زبان سے کفری الفاظ نکلتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس پہ عذاب ہے۔ یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس پہ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ فرمایا دوسری قسم بیماری، دکھ یا تکلیف کی یہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، نیک آدمی ہے، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس کی غلطی جو ہے یہ اس دنیا میں ہی اس کو سزا مل جائے، تاکہ جب میرے پاس آئے تو پاک ہو کے آئے، صاف ہو کے آئے، میرے پاس آئے تو کوئی گناہ نہ ہو اس کا۔ ایک بزرگوں کے حالات میں ہے کہ اللہ کے نیک ولی تھے، جب فوت ہونے لگے تو زیتون کے تیل کی خواہش کی کہ مجھے زیتون کا تیل لا دو، تو گھر والوں کے پاس تیل موجود تھا، لانے لگے تو وہ گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ اور ایک کوئی گناہگار آدمی تھا، اس نے مچھلی کی خواہش کی، گھر والوں نے کہا اس موسم میں مچھلی نہیں ہوتی، دروازہ بجا کوئی آیا اور مچھلی دے گیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا اللہ پاک یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تو گناہگار تھا، اس کی خواہش پوری ہو گئی، اور یہ نیک آدمی تھا، اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا اس کا ایک گناہ تھا، اس کی خواہش رد ہو گئی، اس گناہ کے بدلے یہ پاک ہو کے ہمارے پاس آیا۔ یہ کیا ہوا؟ پاک ہو کے ہمارے پاس، اس کی ایک ہی نیکی تھی، وہ دنیا میں پوری ہو گئی اس کی خواہش، اب ہمارے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اب ہمارے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو کوئی گناہ پہ اللہ پاک اس دنیا میں بدلہ دینا چاہے، اس پہ بھی پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتا ہے، لیکن کیا ہے اس کو اس پہ صبر ہوتا ہے، صبر، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے، اس پہ اس کی زبان سے کفری الفاظ نہیں نکلتے، کوئی ویلا اور ہائے نہیں نکلتی، بلکہ وہ اس تکلیف پہ صبر کرتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہ کو دنیا میں معاف کر دیں گے، اس کے اس گناہ کو دنیا میں معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے کسی بندے کے درجات کو بلند رکھا ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس بندے کو میں بڑا انعام دوں، میرے پاس اس کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس کی محنت اتنی نہیں ہے، اتنی محنت نہیں کرتا، تو اللہ پاک اس پہ آزمائش کے طور پہ دکھ، تکلیف اور پریشانیاں ڈال دیتے ہیں، اس پہ بھی دکھ اور تکلیف آتی ہیں۔ علامات ایک جیسی ہیں تینوں کی، تینوں پریشان ہیں، لیکن ان تینوں کی پریشانی میں فرق ہے۔ فرمایا جس کو درجات کی بلند کے لیے پریشانیاں آتی ہیں، پھر اس کو اس بیماری میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ بندہ بیمار ہے اور اس کو مزہ آتا ہے، بندہ پریشان ہے اور اس میں اس کو مزہ آتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رضا کی وجہ سے اس پہ وہ تکلیف آئی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب بندہ قیامت کے دن جائے گا تو اللہ پاک اس کو ایک پہاڑ دیں گے نیکیوں کا ایک پہاڑ، وہ عرض کرے گا اللہ پاک میں نے دنیا میں اتنی محنت نہیں کی تھی، فرمائیں گے یہ وہ دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں ہیں جو تمہیں دنیا میں ملی، اس کے بدلے یہ پہاڑ ہے۔ تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے آروں سے چیر دیا جاتا۔ آج ہم دکھ پہ بھی پریشان ہیں، تکلیف پہ بھی پریشان ہیں، تو جس پہ اللہ کی رضا کے لیے تکلیف ہے اس کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے اور بستی والوں نے باہر بھیج دیے کہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، پھر دعا کی، اللہ نے شفا دی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا حضرت
کون سی والی کیفیت اچھی تھی، بیماری والی یا صحت والی؟ فرمایا بیماری والی۔ کیسی بیماری تھی؟ شدید تکلیف تھی، فرمایا بیماری والی۔ عرض کی حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ روز پوچھتے تھے ایوب تمہارا کیا حال ہے، تو اس کلام کی جو لذت ہے وہ اس صحت میں نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں کو اللہ سے باتیں کرنے کی، اللہ کی محبت اور رحمت کی لذت لگ جاتی ہے، پھر ان کو کسی چیز میں لذت نہیں ملتی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، فرماتے تھے کہ اشرف علی جب جنت میں حوریں میرے پاس آئیں گی تو میں ان سے کہوں گا کہ اللہ کا قرآن سننا ہے تو بیٹھو ورنہ چلے گا۔ یہ لذت ہے اللہ سے باتیں کرنے کی، یہ لذت ہے اللہ کی معرفت کی۔ فرماتے تھے سجدے میں سر رکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے پیار لے لیا۔ ایسی محبت ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کی ذات سے۔ جب ایسی محبت اور ایسا تعلق ہو جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی نہ دکھ اس کو پریشان کرتا ہے نہ خوشی کو راحت دیتی ہے۔ ایک بزرگ سے عرض کی گئی حضرت آپ کا ایک بحری جہاز تھا جو ڈوب گیا، فرمایا الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی، کسی نے کہا حضرت وہ پچھلی اطلاع غلط تھی، ایسا معاملہ نہیں ہے، الحمدللہ وہ خیریت سے ہے، جہاز ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا الحمدللہ۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ دوسرا مقام تو الحمدللہ کا ہے، پہلا مقام تو الحمدللہ کا نہیں تھا، وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا مقام تھا۔ فرمایا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن جس وقت تم نے مجھے یہ خبر دی تو میں نے اپنے قلب کی طرف توجہ کی، مجھے اس میں نہ کوئی رنج نظر آیا نہ کوئی دکھ نظر آیا، اللہ کی رضا پہ میرا دل راضی تھا، اس نعمت پہ میں نے کہا الحمدللہ۔ اور دوسری دفعہ بھی میں نے مال کے بچ جانے پہ الحمدللہ نہیں کہا، دوسری دفعہ بھی میں نے اپنے قلب میں خوشی محسوس نہیں کی مال کے بچنے کی، اللہ کی رضا پہ میرا دل راضی تھا، اس نعمت پہ میں نے الحمدللہ کہا۔ یہ جب انسان کا دل صاف ہو جائے گا، انسان کا دل روشن ہو جائے گا، پھر اس کی یہ کیفیت ہو جائے گی، پھر اللہ کی رضا میں وہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی تو پھر باقی محبتیں نکل جائیں گی۔ اور اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اللہ کی محبت اس وقت آئے گی جب بندے کا دل صاف ہوگا۔ جس کا برتن گندا ہوتا ہے اس میں دودھ والا بھی دودھ نہیں ڈالتا، حالانکہ قیمتاً دیتا ہے، وہ پھر بھی نہیں ڈالتا، وہ کہتا ہے برتن کو صاف کرو، صاف برتن لے کے آؤ میرے پاس۔ تو اللہ کی محبت بھی اس دل میں آتی ہے جو دل صاف ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ اور ہمارے دل کا کیا حال ہے؟ ہمارے دل کا حال یہ ہے کہ گناہ کر کر کے دل کو سیاہ کر دیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے کالا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نقطے نقطے لگ کے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس پہ نہیں آتی، پھر جو اللہ سے اس کا رابطہ ہے، اللہ کے محبت کے جو انوارات ہیں وہ اس کے قلب پہ نہیں آتے، پھر اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ دل سیاہ ہونے کی وجہ سے اس کا اللہ سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے اللہ کا ذکر اور اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ کا ذکر اور اللہ والوں کی صحبت، یہ دو چیزیں اس کا علاج ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اللہ نے قاعدہ بتا دیا کہ تم مجھے یاد کرو۔ اب ہم اللہ کو کیسے یاد کریں گے؟ ہم اللہ کو اسم کو یاد کریں گے، اللہ کی برکات کو یاد کریں گے۔ اور اللہ ہمیں کیسے یاد کریں گے؟ جب اللہ ہمیں یاد کریں گے، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت ہمارے قلب کی طرف متوجہ ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت قلب کی طرف متوجہ ہوگی تو ہمارا دل روشن ہو جائے گا، روشن۔ اور جب روشن ہو جائے گا تو پھر اس دل کی جو صفات ہیں وہ اعضاء میں ظاہر ہوں گی۔ یہ دل کی روشن جو ہے، جب دل روشن ہو جائے گا پھر اعضاء سے اس کی صفات ظاہر ہوں گی۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انسان کے جسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، لوتھڑا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے، اور وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، دل۔
تو جب دل نور ہو جاتا ہے، دل چمک جاتا ہے، پھر اس کے انوارات ہاتھوں میں بھی چھلکتے ہیں، اس کے انوارات آنکھوں سے بھی چھلکتے ہیں، اس کے انوارات پاؤں سے بھی چھلکتے ہیں، اس کے انوارات پورے جسم سے نکلتے ہیں۔ ہاتھ پہ انسان اگر محنت کرنا چاہے، ہاتھ پہ محنت کرے، ہاتھ کو برے کاموں سے روکے، پاؤں کو برے کاموں سے روکے، آنکھوں کو برے کاموں سے روکے، دماغ کو برے کاموں سے روکے، زبان کو برے کاموں سے روکے، بڑا مشکل کام ہے۔ ایک ایک اعضاء پہ محنت کرنا یہ دقت طلب کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آسان نسخہ دیا کہ اپنے دل پہ محنت کر لو بس۔ جب دل پہ محنت کر لو گے باقی اعضاء دل کے تابع ہیں، جب دل نور ہو جائے گا باقی اعضاء بھی نور ہو جائیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ بندے پہ ایک وقت ایسا آتا ہے، فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، وہ اپنے پاؤں سے نہیں چلتا، وہ اللہ کے پاؤں سے چلتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کام کرتا، وہ اللہ کے ہاتھوں سے کام کرتا ہے۔ ایسا مومن کا اللہ مقام بنا دیتے ہیں۔ صرف کرنا ہمیں یہ ہے کہ اپنے دل کو چمکانا ہے بس۔ جب دل اللہ کے نور سے چمک جائے گا، یہ ہاتھ بھی اللہ والے ہو جائیں گے، یہ پاؤں بھی اللہ والے ہو جائیں گے، یہ آنکھیں بھی اللہ والے ہو جائیں گی، یہ زبان بھی اللہ والی پورا بندہ اللہ والا ہو جائے گا۔ ایسا آسان نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ساری چیزوں پہ محنت نہیں کرو، بہت وقت لگے گا۔ فرمایا دل پہ محنت کر لو، دل کو صاف کر لو، دل کو سنوار لو، دل میں اللہ کا نور لے آؤ۔ جب دل میں اللہ کا نور لے آؤ گے، زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں نکلے گی، وہ بات نکلے گی جو حق بات ہوگی۔ پاؤں اس طرف جائیں گے جہاں حق ہوگا، ہاتھ اس طرف جائیں گے جہاں حق ہوگا۔ یہ دل ہر چیز کی نگرانی کرے گا، یہ دل بتائے گا تمہارا کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہے، اس کو مت کرو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا، مومن کا دل مفتی ہے۔ یہ اسی دل کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو چمک کے صاف ہو گیا، جو آئینہ بن گیا، وہ تمہیں بتائے گا تمہارا یہ کام ٹھیک ہے، تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، سارے ساتھی جانتے ہوں گے ماشاءاللہ، علماء طلباء اور صلحاء کا مجمع ہے، بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ سور کہتے ہیں بیل کو۔ مسجد کے اندر تشریف لا رہے تھے، بایاں پاؤں، حکم یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو مسجد میں رکھا جائے، پہلے بایاں پاؤں مسجد میں رکھ دیا۔ آواز آئی ہمارے گھر میں بیل کی طرح داخل ہوتے ہو، نام ہی پڑ گیا آپ کا۔ کیوں کہ قلب صاف تھا، قلب ایسا روشن کر لیا، ایسا اللہ سے رابطہ بن گیا، پھر پتہ چل گیا میرا یہ کام ٹھیک ہے اور میرا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب سے آسان نسخہ ہے، اور اس دل کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے نسخہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ سے ڈرو اور کیا کرو؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس قلب پورے جسم کی صفائی کا آسان نسخہ کیا بتایا؟ قلب کو صاف کر لو، یہ آسان نسخہ بتایا دل کی صفائی، اور دل کی صفائی کا سب سے آسان نسخہ بتایا وکونوا مع الصادقین۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو جو انوارات اللہ نے ان کے دل پہ ڈالے ہیں، جو اللہ کی محبت کا نور ان کے دل پہ آتا ہے، وہ اس صحبت کی وجہ سے تمہارے دل پہ بھی آئے گا۔ حضرت شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی قبر کے ساتھ ہماری قبر بنے؟ میری اور آپ کی بھی خواہش ہے، دعا بھی کریں اللہ ہماری قبر کو اللہ والوں کی قبر کے ساتھ ہماری اللہ قبر بنائے۔ تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ ہر فرد کی خواہش ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی قبر کے ساتھ ہماری قبر بنے؟ حضرت نے فرمایا یہ جو پنکھا لگائے ہیں یہ آپ کے لیے لگائے ہیں یا میرے لیے لگائے ہیں؟ اس نے عرض کی کہ حضرت یہ پنکھا آپ کے لیے لگائے، آپ یہاں قیام کرتے ہیں آپ کے لیے پنکھا ہے تاکہ آپ کو ہوا ہے۔ فرمایا بس اسی لیے۔ فرمایا یہ پنکھا میرے لیے لگا ہے، اس کی ہوا تمہیں محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عرض کی کہ حضرت مجھے بھی محسوس ہوتی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے بھی ہوا محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا اسی لیے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری قبر اللہ والوں کی قبر کے ساتھ بنے، تاکہ اللہ کی محبت اور رحمت کے جو انوارات اس قبر میں آئیں گے اس کے اثرات برابر میں بھی محسوس ہوں گے۔ فرمایا اسی لیے یہ خواہش ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی خواہش ہو کہ اس کا دل چمک جائے، اس کے دل میں عشق کی آگ لگ جائے، اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے، فرماتے تھے اپنے دل کو کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے کر دو، اپنے دل کو
کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے کر دو، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ جب کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے، کسی آگ، اللہ کے عشق کی آگ میں جلتے ہوئے دل کے سامنے بندہ اپنے دل کو رکھے گا، وہ آگ اس کے دل میں منتقل ہو جائے گی۔ دنیا کی آگ جو ہے یہ خانہ بخانہ پھیلتی ہے، اور عشق کی آگ جو ہے یہ سینہ بسینہ پھیلتی ہے۔ یہ ایک سینے میں لگتی ہے، وہاں سے دوسرے سینے میں لگتی ہے، وہاں سے تیسرے سینے میں لگتی ہے۔ یہ ایسی آگ ہے، یہ سینے سے پھیلتی ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 طرح کے علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوئے۔ ایک علم نبوت ہے جو حضرات علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا، اللہ پاک ان کی عمروں میں علم میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے اکابر علماء جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبور پہ نور کا نزول فرمائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے لے کے آج تک حضرات علماء نے اس دین کو پڑھا، نامسائی حالات کے اندر پڑھا۔ حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہے اچھے جیسے آج ہیں، بڑے خراب بھی رہے، بڑا لمبا لمبا حدیث کے لیے سفر کیا، بڑی مشکلات اٹھائیں، پھر کہیں جا کے یہ علم 1400 سال میں ہم تک ایسے پہنچا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت زیادہ تو نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار بادشاہوں کو خطوط لکھے، حدیث کی کتابوں کے اندر وہ خطوط محفوظ ہیں جو آپ نے کفار بادشاہوں کو لکھے تھے، اور کچھ عرصے پہلے کسی جگہ کی کھدائی ہوئی تو وہاں سے وہ خطوط برآمد ہوئے، تو ان خطوط کے اندر جو برآمد ہوئے اور جو حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہیں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔ ایسی حضرات علماء نے محنت کی، اس زمانے سے لے کے آج تک ویسے کا ویسا دین پہنچایا۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلسلہ جاری ہوا وہ نور نبوت ہے، یعنی آپ کے سینے کا فیض، یہ آپ کے سینے سے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں گیا۔ ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کے سینے سے سلمان فارسی کے سینے میں گیا، اور پھر وہاں سے چلتا 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 یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس فیض کو جاری رکھیں گے، یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ روحانی، یہ جو اللہ والے ہیں یہ روح کے ڈاکٹر ہیں، یہ دل کے ڈاکٹر ہیں، یہ دل کو چمکانے کا نسخہ جانتے ہیں۔ جس طرح پارس پتھر ہوتا ہے نا، اس کی خاصیت ہوتی ہے پارس پتھر کی کہ اس کے ساتھ جو لوہا مس کرتا ہے، جو اس کے ساتھ لوہا ٹچ ہو جاتا ہے، جو جڑ جاتا ہے، وہ سونا بن جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک لوہے نے پارس پتھر سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ مس ہو جایا جائے، ٹچ ہو جائے، مل جایا جائے تو تم سونا بنا دیتے ہو۔ اس نے کہا ہاں جی ایسا ہی ہے۔ تو وہ لوہا کہنے لگا اس کی کیا دلیل ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پارس پتھر نے کہا بھائی دلیل کی کیا ضرورت ہے، تم مجھ سے جڑ کے دیکھو، تم مجھ سے جڑ کے دیکھو، اور اگر سونا نہ بنو تو کہنا، تم مجھ سے جڑ کے دیکھو، پھر سونا نہ بنو تو کہنا۔ تو حضرت اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کی محفل میں جڑ کے بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو، پھر اگر اللہ والے نہ بنے تو بتا دینا کہ جی ہم اللہ والے نہیں بنے۔ یہ اللہ نے آسان نسخہ بتایا ہے دل کی صفائی کا۔ یہ اللہ والے دلوں کے ڈاکٹر ہیں، یہ دلوں کو چمکا دیتے ہیں۔ کسی نے حضرت تھانوی کو خط لکھا کہ حضرت میں تہجد پڑھا کرتا تھا، میں تہجد پڑھا کرتا تھا اور اب فرض نماز پڑھنا مشکل ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا تم نے صحبت کو چھوڑ دیا ہوگا، تم نے اللہ والوں کی صحبت کو چھوڑ دیا ہوگا۔ یہ قلب کی صفائی، یہ قلب کی نورانیت، یہ وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابر علماء کرام اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا روم شمس تبریز کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر اس نعمت کو حاصل کیا، دل کے چمکنے کی نعمت کو۔ پھر وہ مشہور زمانہ شعر کا یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر اس 100 سالہ عبادت بے ریا، اور مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ یہ وہ نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت تھانوی جیسے مجدد وقت حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ کسی نے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت حاجی صاحب تو عالم بھی نہیں ہیں، آپ ان کی خدمت میں کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا ہم ان کی خدمت میں فتوے لینے کے لیے نہیں جاتے، ہم ان کی خدمت میں فتوے لینے کے لیے نہیں جاتے، ہم تو ان کی خدمت میں عبادت میں استقامت اور اخلاص کے لیے جاتے ہیں۔ ہم
فتووں کے لیے نہیں جاتے، ہم ان کی خدمت میں، عبادت میں اخلاص کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ نعمت ان کو دی ہے، اللہ نے ان کو یہ نعمت دی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء، بڑے بڑے اکابر علماء اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں حضرت یہ نعمت دیتے ہیں، یہ دل چمک جائے گا تو دنیا بن جائے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو مٹھائیاں، دین مٹھائی ہے نا، یہ دین جو ہے ہمارا، یہ اللہ نے ہمیں مٹھائیاں دی ہیں، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس بصیرت کی آنکھیں نہیں ہیں، ورنہ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا جو نعمتیں، اللہ کی نعمتیں، جو دین کی مٹھائیاں ہم نے کتابوں میں پڑھی تھیں، وہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں جا کے ہم نے کھائیں۔ ہم نے ان نعمتوں کو حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں جا کے کھایا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے لیے اللہ والوں کے لوگوں نے جوتیاں سیدھی کی، اس لیے کہ قلب کا جو نور ہے، قلب کی جو اصلاح ہے، اس پہ پورے جسم کی اصلاح موقوف ہے، پورا جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے جب قلب کی اصلاح ہو جائے۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، اپنے یاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس کو اللہ کی یاد کی توفیق مل گئی اس کو خزانہ مل گیا، اس کو خزانہ مل گیا۔ میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ بکریاں چرا رہے تھے، تو دیکھا ایک شخص ہے اور وہ پڑھ رہا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، یہ تسبیح پوری جو ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اللہ کا نام، اللہ کی صفات، اللہ کی عظمت۔ آپ کا دل بے چین ہو گیا، اس سے کہنے لگے دوبارہ پڑھو۔ اس نے کہا جی ایسے نہیں پڑھوں گا، قیمت دو، قیمت کیا دو؟ قیمت دو، ایسے نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا بکریاں تمہاری، پڑھو ایک دفعہ۔ پھر اس نے پڑھ دیا۔ آپ کا دل جو عاشق ہے نا، عاشق، اس کے سامنے جب محبوب کا نام لیا جائے تو پھر پڑھ دیا۔ اس سے کہنے لگے دوبارہ پڑھو۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں ہیں، اب آپ کیا بیچیں گے؟ فرمایا تمہیں ان بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں ساری زندگی تمہاری بکریوں کو چرایا کروں گا، تم ایک دفعہ پھر پڑھ دو۔ آپ نے پھر پڑھ دیا، اس نے پھر پڑھ دیا۔ پھر کہنے لگا حضرت میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے میرا نام لو، دیکھو میرے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ کیا قیمت لگائی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ بیچ دیا۔ آج ہم سے اللہ کے نام پہ مسجد میں نہیں آیا جاتا۔ آج مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہماری بھلائی کی بات کرتا ہے مؤذن، لیکن ہم سے مسجد میں نہیں آیا جاتا۔ اللہ کے نام سے ہم مسجد میں بھی نہیں آ سکتے، اور اللہ کے جو بندے تھے انہوں نے اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنا آپ بیچ دیا اللہ کو۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کی، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں گے، چونکہ مجلس نہیں ہے، میں تھوڑا سا بتا دوں۔ ہمارا سلسلہ جو ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، اس سلسلے کے اندر ذکر خفی ہوتا ہے، یعنی دل سے ذکر ہوتا ہے۔ تصوف کے بہت سے سلسلے ہیں جن میں سے 4 مشہور ہیں، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ، یہ 4 مشہور سلسلے ہیں۔ ان میں جو نقشبندیہ سلسلہ ہے اس میں ذکر خفی ہوتا ہے، یعنی دل سے ذکر ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا، اور حدیث مبارکہ کی روح سے جو دل کا ذکر ہے یہ زبان کے ذکر سے 70 درجے افضل ہے۔ اور روایات میں آتا ہے جب بندہ دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کو لکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کو آواز نہیں آتی، البتہ ان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس سے ان کو پتہ چلتا ہے یہ بندہ ذاکر ہے۔ تو ہمارے سلسلے میں دل میں ذکر ہوتا ہے، اور ہمارے سلسلے کے اندر بزرگ تسبیح بجاتے ہیں، دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، اس کو بجایا جاتا ہے۔ وہ تسبیح نہ فرض ہے بجانا، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ اس کو بجانے کا کوئی ثواب ہے اور نہ بجانے کا کوئی گناہ ہے، اس کو ہم ثواب سمجھ کے نہیں بجاتے، بلکہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، وہ اس تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے اندر سر کو ڈھانپ کے، آنکھوں کو بند کر کے، لائٹ اندھیرے کو بند کر کے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پاکی 2 طرح کی ہوتی ہے نا، ایک جسم کی پاکی ہوتی ہے، ایک روح کی پاکی ہے۔ جو اللہ کا ذکر ہے یہ روح کی پاکی ہے۔ جب جسمانی پاکی حاصل کرنی ہوتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اکیلے میں جاتا ہے، پھر کنڈی لگا لیتا ہے کہ اس کو دیکھے نہ، پھر پانی بہاتا ہے اپنے جسم کے اوپر، ایسے ہی کرتا ہے،
پھر پاک صاف ہو کے نئے کپڑے پہن کے پھر باہر آتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ذکر کی مجلس ہیں اللہ کی، یہ روحانی پاکی کے لیے ہیں۔ اس میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں لائٹ کو بند کر دو، چہرے پہ رومال ڈال دو، پھر اپنے دل پہ ندامت کے آنسو بہاؤ، اپنے دل کو پاک کرو، پھر مجمع میں جاؤ۔ تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، بلکہ میرے دل کی دھڑکن ہے، یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو تسبیح کی آواز پہ جو خیالات ہیں وہ باہر نہیں نکلتے، بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے بزرگ ایسا دیتے ہیں جیسے استاذہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کے سامنے ایک بینچ ہوتی ہے اس طرح کی، اور اس کے استاد کے ہاتھ میں عام طور پہ چھڑی ہوتی ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ بچے زیادہ گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، تو چھڑی کو بینچ پہ مارتا ہے۔ جب وہ چھڑی کو بینچ پہ مارتا ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز سے بچے یکسو ہو کے دوبارہ پڑھائی پہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ تسبیح کی آواز ہے، یہ خیالات اس پہ یکسو رہتے ہیں۔ اور اگر کسی کو پھر بھی خیالات تنگ کریں تو اپنی زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے سانس کو روک لے، جتنی دیر وہ روک سکتا ہو۔ جب سانس کو روکے گا تو خیال بھاگ جائے گا، خیال اس کے پاس نہیں رہے گا۔ تو اپنی توجہ جو ہے وہ دل کی طرف رکھنی ہے، اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنی ہے۔ تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت جو ہے وہ میرے دل میں آ رہی ہے، اس رحمت اور محبت کی برکت سے میرا دل روشن ہو رہا ہے، روشن۔ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ تصور رکھنا ہے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتح۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا۔ صلی اللہ علیہ طہ وبارک وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ اکرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و عظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ رومالیاں کپڑے سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں اور اپنی توجہ جو ہے وہ دل کی طرف رکھنی ہے، توجہ دل کی طرف رکھنی ہے، اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنی ہے۔ یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے۔ آنکھیں بند رکھنی ہے، توجہ اللہ کی ذات کی طرف رکھنی ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ
اللہ ذکر گو تا تیرا جانست، پاکیے دل سے ذکر رحمانست، مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابع آبی درد و عالم آبرو، ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را، اللہ 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 اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ 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 عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، جی اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے، آئے تم بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، آئے تم بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری تیری کیسی نادانی ہے، گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو توبہ کر، گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو توبہ کر، کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے، تو نیکی کر نمازیں پڑھ اللہ کو یاد کر ہر دم، تو نیکی کر نمازیں پڑھ اللہ کو یاد کر ہر دم، کہ آخر میں تیری نیکی ہی تیرے کام آنی ہے، اللہ 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 اللہ۔ نہ کر بل اپنی طاقت پر، نہ دولت پر، نہ حشمت پر، کہاں ہے باپ دادا سب کہ جن کی تو نشانی ہے، کہاں ہے باپ دادا سب کہ جن کی تو نشانی ہے، اللہ 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 اللہ۔
اللہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، دامن عجز بکیرے ہیں، دامن عجز بکیرے ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، کوئی نہ اپنا تیرے ہو کر جائے کہاں، اللہ کوئی نہ اپنا تیرے ہو کر جائے کہاں، اللہ تیرے در پر اللہ تیرے در پر اللہ جیسے بھی اللہ جیسے بھی ہیں آپ علیم ہیں، آپ حکیم، آپ غفور ہیں، آپ رحیم، اللہ آپ علیم ہیں، آپ حکیم، آپ غفور ہیں، آپ رحیم، تیرے نام سنہرے ہیں، اللہ تیرے نام سنہرے ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، روز قیامت ہو سرخرو، تیرے ہو جب تیرے روبرو، روز قیامت ہو سرخرو، ہو جب تیرے روبرو، کہہ دینا یہ کہہ دینا یہ میرے ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل اللہ 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 خدایا فضل فرما، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہمارا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل
دل بدلتے ہیں خدایا فضل فرما دل بدلتے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدلتے
دعائے خیر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری موت اس حال میں آئے کہ آپ کی ذات ہم سے راضی ہو. یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا خفیہ ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوست احباب کو یا اللہ پاک اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری اولادوں کے اندر اس دین کو جاری فرمائیے. یا اللہ پاک اپنی یاد کو جاری فرمائیے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہوں غیب کے خزانے سے ان کے قرض کو ادا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک صالح وارث عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے اپنے فضل سے ان کے قلوب کو پھیر دیجئے، ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنائیے. یا اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جن کے والدین حیات نہیں ہیں یا اللہ پاک ان کے والدین کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے. یا اللہ پاک ہمارے اساتذہ یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ پاک ان سب کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے. یا اللہ پاک ان سے محبت اور رحمت والا معاملہ فرمائیے. یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. یا اللہ پاک اس مسجد مدرسے میں ترقی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک اس کو دین کا مرکز بنائیے. یا اللہ پاک جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے اس کو قبول فرمائیے. ہمارے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک امت پر رحم فرمائیے. یا اللہ پاک امت پر رحم فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے. یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک روضہ رسول پہ حاضری نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک قیامت کے دن جب محشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سامنا ہو، یا اللہ پاک ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور فرمائیں کہ یہ میرا امتی ہے. یا اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا